حضرت صالح علیہ السلام، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کیا ہے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، جن کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی اور ان میں سے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے، ان کی اولاد ہوتی گئی اور بڑھتی گئی اور ایک قوم بنی جس کا نام قوم سمود رکھا۔ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار ان کے پاس ایک نبی بھیجا جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا ہے اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قوم سمود کے بارے میں بہت سارے قصے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کے قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو ایمان لائے تھے کہ تم نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان کیسے لایا؟ بھلا تم کو کیسے یقین ہے کہ صالح اللہ کے نبی ہیں؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لانا۔ امیر لوگوں کو یہ بھی تعجب ہوتا تھا کہ اللہ نے غریبوں میں سے نبی کو کیوں چنا؟ وہ چاہتے تھے کہ کچھ انہی کے خاندانوں میں سے کوئی نبی آئے۔ یہ بھی ان کی بے تکی بات تھی، بالکل بھی ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ ان لوگوں میں سے ہی بہت سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ایک اٹھنی پیدا کر دے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اور انہوں نے کیا بھی ایسا ہی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ جب ان کی قوم کو یہ سچائی دیکھنے کے بعد ایمان لے آنا چاہیے، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ کیا اللہ کی اونٹنی ایسی تھی چشمے پر وہ جا کر پانی پیتی تھی، سب پانی ختم کر دیتی تھی؟ اب تو ان قوم کے لوگوں کو یہ اور بھی پریشانی ہونے لگی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر دو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیئیں گے، ایک روز اونٹنی پیے گی۔ اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ اور وہ لوگ کچھ روز تو یہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے اور اسی طرح چلتا رہا۔ آخرکار ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا تو تم سب کو ختم کر دے گا۔ پھر 3 روز کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے۔ بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی تھی سے وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔